احمد وصلی وسلم علی رسول کریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت اچھے اعمال لے کر آئیں گے اور ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ ان کے اعمال ہوں گے، کثرت کے ساتھ اعمال لے کر آئیں گے، بہت زیادہ۔ لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو گرد و غبار کی طرح بنا دے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ان کے اعمال۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت بہت اچھے اعمال لے کر آئیں گے اور ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ اعمال ہوں گے، کثرت کے ساتھ کیے ہوئے اعمال ہوں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، گرد و غبار کی طرح وہ اڑنے لگیں گے، ان کے اعمال روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ڈر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کیجئے ان لوگوں کی، کہیں ہمارے اعمال بھی تو ان جیسے نہیں ہوئے۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ وہ تمہارے جیسے ہوں گے اور ان کے اعمال بھی تمہارے جیسے ہوں گے، تمہارے جیسے اعمال کریں گے وہ، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ، جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو گناہ کریں گے، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ لرزا دینے والی ہے۔ میں سوچتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تنہائیوں میں جب بیٹھتے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو اپنے صحابہ کو سنائی، تنہائیوں میں بیٹھتے ہوں گے کمروں کو کنڈی لگا کے اندر اکیلے، تو صحابہ سے کون سا گناہ ہوتا ہوگا، کیا گناہ کرتے ہوں گے۔ لیکن آج کے دور میں اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو آج کے دور میں گناہ ہے ہی تنہائی کے، سب سے زیادہ گناہ تنہائی کے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، تیز ترین میڈیا اور آلات کہ انسان تنہائی کے اندر گناہوں سے بچنا آج کے دور کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور پھر جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں ان کا گواہ خود میرا اللہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر گناہ لوگوں کے سامنے ہوں گے، ان کے گواہ لوگ بنیں گے، لیکن تنہائی کے گناہ ایسے خطرناک ہیں جن کا ایک انسان کو خود معلوم ہے، ایک اس کے اللہ کو معلوم ہے، اس کے رب کو پتہ ہے، تو تنہائی کے گناہوں کا گواہ خود میرا اللہ ہے۔ اس لیے تنہائیوں کو اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا چاہیے۔ تنہائیاں بے حیائی سے بچیں گی، تنہائیاں ہماری پاکیزہ ہوں گی تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوگا۔ آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، تنہائیاں ہماری محفوظ نہیں ہیں، تنہائیوں کے اندر ہم ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے معاشرے کے اندر ہمارا لبادہ، ہمارا ظاہری حلیہ دیکھ کر لوگ ہمیں بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں اور ہم دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ظاہری حلیہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اگر میرے اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، ہماری تنہائیاں پاک ہوں، تنہائیوں کے اندر گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے
کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کر لیں، اگر ہم تنہائیوں کے اندر برائیوں سے نہیں بچیں گے، بے حیائی سے نہیں بچیں گے، اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تو نہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو سکتا ہے، نہ ہماری باقی زندگی پاکیزہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال روز قیامت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ اعمال جو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر ایک انسان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، لیکن اس کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی۔ تنہائیاں پاکیزہ نہ ہونے کی وجہ سے تنہائیوں میں اس نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کے وہ سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، سارے اعمال اس کے روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، ان کا کوئی ذرہ برابر بھی ان کی حیثیت نہیں رہے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔